بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ڈاکٹر سہیل علی سائیکائٹرسٹ ہوپ کلینک سے آپ کے سامنے. جیسا میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم مینٹل ہیلتھ کو سمجھنے کے لیے کچھ آپ کے لیے ویڈیوز کریں گے، تو اس سلسلے کی آج پہلی ویڈیو آپ کے لیے پیش کر رہا ہوں. مینٹل ہیلتھ کے اوپر جب ہم بات کرتے ہیں تو میرا خیال ہے سب سے پہلی جو بات ہمیں سمجھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ اس ذہنی صحت سے مراد کیا ہے. سو ذہن انسان کے ذات کا وہ حصہ ہے جس نے پروبیبلی جب سے انسان بنا ہے سب سے زیادہ ترقی کی ہے. اس کی سوچ کے طریقے، اس کے سوال بنانا، اس کے جواب ڈھونڈنا، اس کے اسٹریٹجیز کو بنانا، چیزوں کی فہم پیدا کرنا، انالیسس کرنا، رشتے جوڑنا، تعلق جوڑنا، حالات کو اینٹیسپیٹ کر لینا، ہونے سے پہلے ان کی اسیسمنٹ کر لینا اور اس کا علاج ڈھونڈنا، اس کے لیے حل نکالنا. یہ انسان نے اوور دا ایئرز، بلکہ ملینیا کہنا چاہیے، بہت سارے ہزاروں سالوں میں یہ ارتقا ہوا ہے انسان کے دماغ کا. سوچنے والی بات ہے کہ یہ ارتقا کیا بس ایوولوشن کی طور پہ ہوا ہے یا اس میں کوئی انسان کا اپنا عمل دخل بھی تھا. کیا یہ صرف حالات نے اس کے دماغ کو اس لیول تک پہنچایا ہے یا اس نے خود بھی اس میں کوئی کوشش کی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس بات کو سمجھنا امپورٹنٹ ہے کہ یہ جو انسانی ذہن ہے یہ اتنی کمپلیکس چیزوں کا مرکب ہے کہ کسی ایک یا دو یا چار چیزوں کو پکڑ لینے سے یہ کہہ دینا کہ جی ہم انسان کی ذہنی صحت کو سنبھال سکتے ہیں اور ہم نے جان لیا ہے، یہ شاید بڑی زیادتی ہوگی اس خوبصورت تخلیق کے ساتھ. بہرحال جن چیزوں کا ہمیں ادراک ہو چکا ہے، فہمی آ چکی ہے، وہ آپ کے سامنے شیئر کرتے ہیں. سو ایک اچھی ذہنی صحت کا مطلب مراد یہ لیا جاتا ہے کہ ایک ایسا انسان کہ جو اپنے جذبات، اپنی سائیکالوجی، اپنی سوشل لائف اور اپنی اسپریچول لائف کو ایک اچھے طریقے سے گزار رہا ہے. سو ان کمپوننٹس کی ذرا باریکی میں اور گہرائی میں جانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک ایک چیز کو باری باری سے سمجھیں. سو فیلنگز یا ایموشنز یا جذبات، یہ ہم جانتے ہیں، ہم نے بڑا کامن لفظ سنا ہوا ہے. جذبات سے مراد ہوتی ہے انسان کے احساسات، اس کے جذبات، اس کا غصہ، اس کا پیار، اس کی نفرت، اس کی لالچ، اس کی چاہت، اس کا حسد. یہ تمام چیزیں آپ کے جذبات کہلاتے ہیں. اپنے اندر موجود ان جذبات کا ہونا، اس کا ادراک حاصل کرنا کہ اس وقت میں کون سے جذبوں کی گرفت میں ہوں، یا میں اس وقت کیا محسوس کر رہا ہوں، یا میرے اندر اس وقت یہ ایک چھپا ہوا محبت کی کوئی جذبات ہیں، یا میرے اندر اس وقت یہ ہلکے ہلکے سے غصے کی جذبات جنم لے رہے ہیں. یہ اپنے اندر ان چیزوں کو پہچاننا ذہنی صحت کے پہلے اصولوں میں سے. اور جب تک آپ اپنے جذبات کو نہیں سمجھ پاتے، ان کی فہم حاصل نہیں کر پاتے، آپ دوسرے لوگوں کے اندر بھی ان جذبات کو پہچان نہیں سکتے. اور جذبات کا جو کمپوننٹ ہے ذہنی صحت کا، اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ جیسے آپ اپنے جذبات کی پہچان حاصل کرتے ہیں، تبھی آپ اس کے بعد ہی آپ دوسروں کے اندر بھی ان جذبات کو پہچان سکیں گے. اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ دوسرے لوگوں کے چہروں پہ، ان کی باڈی لینگویج سے، ان کے چلنے پھرنے کے انداز سے، ان کی حرکات و سکنات سے آپ اندازہ لگاتے ہیں کہ
یہ شخص اس وقت کس قسم کے موڈ میں ہے یا اس وقت کن جذبات میں یہ شخص ہے. اور یہ امپورٹنٹ اس لیے ہے کیونکہ اس کے ذریعے پھر دو لوگ آپس میں ایک انٹریکشن کرتے ہیں, ایک تعلق جوڑتے ہیں. سو جذبات ہماری ذات کا وہ حصہ ہوا کہ جو ہمیں دوسرے لوگوں سے کنیکٹ کرنے کا طریقہ سکھاتا ہے. اور جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا کہ اپنے جذبات کو سب سے پہلے پہچاننا اور پھر اس کو دوسروں کے اندر ہونے والے ان احساسات کا اندازہ لگانا, یہ دونوں سائڈ بائی سائڈ چلتے ہیں. دوسرا کمپوننٹ مینٹل ہیلتھ کا ہوتا ہے جی نفسیات, سائیکالوجی. نفسیات سے مراد ہماری وہ سوچ ہے, وہ سمجھ ہے, وہ معاملہ فہمی ہے, وہ ادراک ہے, وہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے, ایک کنسیپچولائزیشن ہے, ہمارے ایک چند بلیف سسٹمز کا بنا ہوا ایک پورا کانسیپٹ ہے جس سے ہم دنیا کو اور دوسرے لوگوں کو اور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. اس میں ہمارے بہت سارے اوہام بھی ہوتے ہیں, سپرسٹیشنز, یعنی وہ سوچیں, وہ بلیفز جو ہم نے کسی خوف کی بنیاد پہ بنائے ہوئے ہیں. یہ ایریا جو ہے مینٹل ہیلتھ کا, یہ ہمیں انسانوں کو سمجھنے میں ہیلپ کرتا ہے. اور اگر ہم انسانوں کو سمجھ حاصل کر لیں تو ہمیں دنیا کی سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے. سو اس لیے اپنی سوچ کو, اپنی سمجھ کو ایک ایسے انداز میں نرش کرنا, اس کو پالنا, اس کو سنبھالنا کہ جو آپ کو دنیا کی اور دوسرے انسانوں کے بارے میں, اپنے بارے میں سمجھ دینے کی صلاحیت رکھے, وہ نفسیات ہے, وہ اس مینٹل ہیلتھ کا دوسرا کمپوننٹ ہے. تیسری چیز جو مینٹل ہیلتھ کے کمپوننٹس میں آتی ہے وہ آپ سمجھ لیں سوشل ہیلتھ ہے, یا ہماری سوشل لائف ہے, یا اردو میں اگر ہم کہیں تو سماجی صحت کیا ہے. یعنی لوگوں کے ساتھ ہمارے تعلقات کس طرح سے ہیں, رشتہ داروں کے ساتھ کس طرح ہیں, جاننے والوں کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ, کام والے ساتھیوں کے ساتھ, انجان لوگوں کے ساتھ. یہ جن اصولوں اور قوانین پہ ہم یہ تعلق جوڑتے ہیں, بناتے ہیں اور چلاتے ہیں, ان کی بنیاد ہمارے جذبات اور ہماری نفسیات میں ہوتی ہے. اگر میرے احساسات اور جذبات مجھے کہتے ہیں کہ دنیا خطرناک ہے, تو میں پھر سوشل لائف میں اور سماجی زندگی میں کوئی بہت اچھی تعلق نہیں بنا سکوں گا. اگر میری نفسیات اور میری جذبات مجھے یہ کمفرٹیبل فیلنگ دیتے ہیں کہ نہیں, لوگ بھی میری طرح کے ہی ہیں, اچھائی اور برائی کے مرکب, اور ان کے ساتھ ایک سینسیبل طریقے سے گفتگو علمی بنیادوں پہ اور سمجھ بوجھ کے بنیادوں پہ کی جا سکتی ہے, تو میری سماجی صحت بہتر ہو سکتی ہے. سو آپ نے ان چیزوں کا کنیکشن محسوس کرنا ہے کہ یہ کیسے ساری چیزیں ایک دوسرے کو ہیلپ کرتی ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کرتی ہیں. لاسٹ جو کمپوننٹ ہے مینٹل ہیلتھ کا, لاسٹ تو میں نہیں کہوں گا, لیکن جن چیزوں کا میں نے کہا نا کہ ہم جن چیزوں کے بارے میں مینٹل ہیلتھ میں سمجھ چکے ہوئے ہیں, ان کے بارے میں آپ سے بات کروں. آئی ایم شیور انسان کا ذہن جتنا کمپلیکس ہے, اس میں اور بہت ساری چیزیں آنے والے وقت میں انسان پہ ظاہر ہوتی رہیں گی. سو اگلا کمپوننٹ ہے جی روحانی صحت. اب روحانی صحت کے بہت سارے مطلب نکالے جا سکتے ہیں, کیونکہ یہ لفظ پوری طرح سے اس لفظ کا احاطہ نہیں کرتا,
جو انگریزی میں استعمال کیا جاتا ہے کہ اسپریچول ہیلتھ، وہاں پہ اسپریچول ہیلتھ کا مطلب مختلف ہے، اور اردو میں چونکہ اس کا کوئی اور پراپر ورڈ اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے نہیں ہے، تو کلوزسٹ جو لفظ ہے وہ روحانی صحت ہے۔